بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تبسم کے پھول۔ تو سب سے پہلے الفاظ دیکھتے ہیں۔ متعلقین، تند خو، ظریفانہ، مطہرات، سفیدی، اونٹنی، تبسم، بدوی۔ اب آگے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ کوئی ایسا پہلو نہیں، یعنی کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے۔ اس سے آگے جی متعلقین، یعنی اپنے تعلق والوں سے، ملنے والوں سے۔ اور صحابہ کرام، صحابہ کرام ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ اس سے لطف و کرم، اس کا معنی ہے مہربانی، شفقت و عنایت۔ برتاؤ کا معنی سلوک، اور وصف کا معنی خوبی، اچھائی، بھلائی۔ نرم مزاجی کا پیکر تھے، یعنی مجسمہ حسن اخلاق تھے، مجسمہ حسن اخلاق۔ سخت مزاج اور سخت دل کا معنی سخت گیر، غصے والے۔ بسا اوقات لطیف مزاح بھی فرماتے ہیں، یعنی اکثر اوقات آپ خوشگوار موڈ میں گفتگو کیا کرتے تھے، خوشگوار موڈ میں گفتگو۔ خندہ پیشانی میں ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ لطیف گفتگو کا معنی پرمغز گفتگو، پرمغز گفتگو۔ ازواج مطہرات کا معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں۔ اور فیض یاب ہوا کا معنی فائدہ اٹھایا۔ چہرہ اقدس کا معنی بابرکت اور پاکیزہ چہرہ۔ اس کے بعد کہکہا، ایسے ہنسنا کہ اس میں انسان کے دانت بھی ظاہر ہو جائیں اور منہ بھی کھل جائے۔ اور تبسم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے ہنسنا کہ آواز نہ آئے، صرف دانت ظاہر ہوں، اسے تبسم کہتے ہیں۔ دبوچ لیا کا معنی پکڑ لیا۔ اور آگے کوئی مشکل لفظ غالباً نظر نہیں آیا۔ درج بالا کا معنی جو اوپر ذکر کیے گئے ہیں، جو اوپر درج کیے گئے ہیں۔ حیات طیبہ کا معنی پاکیزہ زندگی۔ اور شگفتہ پھول کا معنی، شگفتہ پھول کا معنی خوشگوار واقعات۔ جمالیاتی پہلو کا معنی خوبصورتی والا پہلو۔ اور شخصیت جاذب نظر اور دلکش ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی پرکشش اور دل کو کھینچ لینے والی شخصیت ہوتی ہے۔ آگے اس کے سوالوں کے جواب ہیں کہ کون سی شخصیت ہم مسلمانوں کے لیے مثال کا درجہ رکھتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، اور ہمیں کیوں ان کی پیروی کرنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے، اس لیے ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ آگے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کیسے ملتے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مزاح بھی فرماتے تھے؟ تو اس کا جواب آپ سبق میں سے دیکھیں گے کہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ملنے والوں سے خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، مسکرا کر بات کرتے اور لطیف گفتگو میں شریک ہوتے، اور بسا اوقات لطیف مزاح بھی فرماتے تھے۔ یہ ہے سوال کا جواب۔ اور اس سے آگے ہے جی تیسرا سوال ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والی بزرگ خاتون کیوں رونے لگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس لیے رونے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اس لیے وہ رونے لگیں۔ اور چوتھا ہے
حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں دیکھا اور کیا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بدوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام زہرہ تھا، یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اگلے، لیکن تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو، یہاں تک اس کا جواب جی آپ نے لکھنا ہے۔ اس سے آگے ہے جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی سے متعلق حضرت عبداللہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تحریر کریں۔ تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ تو یہ ہیں الفاظ۔ آگے انصاری صحابیہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر پہلے پریشان ہوئے پھر خوش کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی تو وہ پریشان ہو گئی، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھی عورتیں بوڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ وہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گی تو وہ عورت خوش ہو گئی۔